حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام آقا نامدار بکر حسن و جمال، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ، فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ رحمت البخش دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت دی ذات مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں، اسی کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مسکراندیاں ویکھیا۔ دو مسلماناں دا آپس دے اندر ملنا، خندہ پیشانی دے نال مسکرانا، مسکرا کے ملنا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس جو مسکرا کے ملتے ہیں، اللہ انہاں نوں صدقے دا ثواب عطا فرماندے ہیں، صدقے دا اجر ملدا ہے۔ اللہ پاک مسکراندے نے، انہاں دا مسکرانا ساڈے ورگا نہیں، بلکہ اللہ جس طرح دی شان بلند ہے، او دا مقام بلند ہے، اس طرح او دا مسکرانا بھی بلند ہے۔ علم نہیں کہ اللہ کس طرح مسکراندے ہیں، لیکن اللہ دی ذات مسکراندی ہے۔ وہ اللہ کدوں مسکراندا ہے؟ جدوں اپنے بندیاں نو ویکھدا ہے، اپنے بندیاں نو ویکھدا ہے، اپنے مطیع فرما بردار بندیاں وال جدوں اللہ ویکھدا ہے نا، تے اللہ دی ذات مسکرا پیندے نے۔ اور جدوں بندیاں دے اعمال نو اللہ ویکھدے نے تے اعمال ویکھ کے بھی اللہ مسکراندے نے۔ بہت ہی خوش نصیب وہ انسان جنوں پروردگار عالم ویکھ کے مسکرا پے۔ اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیدی طرف ویکھ کے اللہ مسکرا پین، اللہ دی ساری زندگی دے گناہاں نوں مٹا دے۔ سبحان اللہ دا مسکرانا انسان دے گناہاں نوں مٹان دا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث اندر میں پڑھیا، اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ جس بندے نو اللہ ویکھ کے مسکرا پین، اس بندے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاتی۔ اور جنوں اللہ پاک دی ذات مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث دے الفاظ نے کہ وہ بغیر حساب دے اللہ دی جنت سے جائے گا۔ اور ہر بندے دی خواہش تمنا ہے، ان حدیثاں نو سن کے، ان فضیلتاں نو سن کے دل اندر ایک خواہش ابھردی ہے، کاش میں او ہوواں کہ جنوں ویکھ کے اللہ مسکرا دے۔ ہر بندے دے دل اندر ایک خواہش آندی کہ میں او فرد ہوواں کہ جنوں پروردگار عالم ویکھ کے مسکرا دے۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں لوگاں سے شامل فرما دے۔ یہ بڑے خوش نصیب انسان نے۔ اور پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او اعمال دسے نے جنہاں اعمال دے کرن والے نو ویکھ کے اللہ مسکرا پیندے۔
یہ کردار زمین تے عمل ہے، لیکن اللہ اپنے عرش تے بیٹھ کے انہوں ویکھدا ہے تے اللہ دی ذات مسکرا پیندے ہے۔ اور دستور ہے، قانون ہے دنیا دا کہ انسان انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جس نال محبت ہوئے، جتنا پیار ہوئے محبت ہوئے انہوں ویکھ کے انسان مسکراندا ہے۔ اور جنوں ویکھ کے اللہ مسکرائے مطلب کی ہے کہ اللہ نو اس بندے نال محبت ہے۔ اور اللہ نو محبت کنا بندیاں نال ہے؟ آئیے پہلا بندہ تواڈے سامنے رکھاں جس نال اللہ محبت کر دے، اللہ پیار کر دے، اللہ دی ذات الفت کر دے۔ آئیے قرآن عظیم سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک اندر اس فرد کا ذکر کیتا ہے، اس انسان کا ذکر کیتا ہے جہدے نال پروردگار عالم جہدے نال محبت کرتے ہیں، جہدے نال پیار کرتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک سماعت کیجیے، اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تسی میری فرمانبرداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا۔ پتہ چلیا اللہ کی محبت کس بندے کو حاصل ہوندی ہے؟ جڑا اتباع رسول کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اتباع رسول کرو گے اللہ محبت بھی کرے گا تے ساری زندگی دے گناہاں بھی مٹا دے گا۔ گناہاں مٹان والی ذات اللہ دی ہے، ایک گناہ مٹ دے انسان اتباع رسول کرتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دعا کرو اللہ سارے سارے گناہ معاف کرے۔ معافیاں دے قدم وچ پھر اللہ سونیا، معافیاں دے قدم وچ پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا، چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ، چنگا ہے بندہ اخیر تیرا بندہ، آندے آندے ہوئی میرے کو تیرے اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تنا دے مقابلے سیر اللہ سونیا، گل گل اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گل گل اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میرے تو منیر اللہ سویا، معافیاں دے قدم وچ
تیرے اللہ سونیا دائی پسند تینوں تیرے اللہ سونیا آئیو پہلا بندہ تو سامنے رکھا جنہوں دیکھ کے اللہ رب العزت کی ذات مسکرا دیندے ایک اور بندہ ہے جیڑا بندہ توحید پرست ہے اللہ نو ایک منن والا ہے اللہ نو واحد مندا ہے او دا کسے نو شریک نہیں بناندا او دے اس مشن دے اندر او تے جبر ہون زیادتیاں ہون ظلم ہوئے او دے رستے دے اندر رکاوٹاں آن مشکلات آن لیکن او بندہ توحید نو نہیں چھوڑدا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہون دے اندر کسے ہون دا شریک نہیں بناندا فرمایا مشکلات آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ایسے انساناں کا ذکر فرمایا اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ پاک فرماندے نے بے شک وہ لوگ جنہاں نے بات کہہ دیتی ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر انہوں نے اس بات سے استقامت اختیار کی تھی اس بات سے ڈٹ کے کھڑا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اے او لوگ جنہاں تے اللہ آسمانوں تو اپنے فرشتیاں نازل کردا ہے فرشتے آ کے انہاں نوں جنت دی خوشخبری دیندے ہیں اللہ کی رحمت دی خوشخبری دیندے ہیں اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس آیت مصداق بن کے دکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس توحید کی خاطر اپنے بچیاں کو چھوڑ دیتا توحید کی خاطر اپنے کرام کو چھوڑ دیتا توحید کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ دیتا توحید کی خاطر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو چلنی کروا لیا اسے توحید کی خاطر جسموں کے اندر نیزی قبول دے گئے اسے توحید کی خاطر سوریہ کے دو ٹکڑے ہونے زنیرہ کی آنکھاں نکال دیا گیا اسے توحید کی خاطر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ نے پتھر مارے آپ کو نبی رحمان کیتا ہے اسے توحید کی خاطر آپ کے دندان مبارک سے ہوئے اسے توحید کی خاطر آپ کی پیشانی کو زندگی کر دیتا گیا اسے توحید کی خاطر آپ کے گلے اندر صافہ لپیٹ دیتا گیا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے جبریل بھی نال نے آپ نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت محل بڑا عالی شان محل اور اس محل کے اندر خوشبوئیں آ رہی نے اس محل کے اندر اللہ پر خوشبوئیں پھول رہی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو پوچھا جبریل یہ خوشبوئیں اس محل جو آ رہی نے یہ محل کے سبحان یہ محل کے اتنا خوش نصیب ہے کہ جنت وچ اللہ نے محل بنایا ہے تے محل وچ خوشبوئیں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محل اس عورت کا ہے جہدا نام ماجدہ علیہ السلام ہے فرعون دی بیٹی دی ملازمہ سی خادمہ سی او دے گھر نوکرانی سی اور فرعون دی اس بیٹی دی خدمت کر دی گھر دے اندر صفائی کر دی اور وہ دی خدمت کریا کرتی سی اللہ اکبر اللہ اور دیکھو جڑے لوگ اللہ واسطے اللہ نے جنہاں نے رب مان لیا پھر انہاں دے رستے دے اندر
جیڑی بھی رکاوٹ آئی انہوں نے اس رکاوٹ نو اپنے اللہ کے درمیان حائل نہیں ہون دیتا. اس وقت انہوں نے اس بات کو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے. پھر اللہ کے ظلم ہوئے، تشدد ہوئے، مشکلات آئیاں، پریشانیاں آئیاں، اللہ رب العزت قرآن پاک اندر اعلان فرمانے ہیں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر لے کہ تسی جنت سے داخل ہو جاؤ گے بغیر عمل کیتے ہیں، بغیر مشقتاں اٹھائے، بغیر دین سے چلے تسی جنت سے چلے جاؤ گے. ام حسبتم، کیا تسی سوچ لیے، گمان کر لیے ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تواڈے تو پہلا جوڑے لوگ گزرے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیتا سی کہ ساڈا رب اللہ ہے، انہوں نے زمین چ دنسا دیتا جاندا، سراں دے اوتے آرے پھیر کے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے، پھر بھی وہ اللہ دے نام شروع نہیں کرتے. جسماں نوں چھلی کر دیتا جانا، لوہے دی کنگھی نال جسماں نوں دھیر دیتا جاندا اور انہاں نوں کیا جاندا کہ اللہ دے نال غیر اللہ نوں شریک بناؤ، لیکن وہ غیر اللہ نوں شریک نہیں سی بناتے. پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے دسیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اس عورت کا بارے جہاں نام عاشقہ ہے. ایک دن وہ فرعون دی بیٹی نے سر اندر تنگی کر دی پئی سی، تنگی نیچے گر گئی، انہیں تنگی اٹھا لگی پڑا بسم اللہ. فرعون دی بیٹی کہنے لگی اے اللہ جنوں تو اللہ کا نام لے آئے، اے جنوں کلمات پڑھے نے، اے میری عبادت فرعون دے بارے اندر کہنے لگی نہیں، اے میرا اللہ ہے، میرا تیرا بھی اللہ ہے، فرعون کا بھی اللہ ہے، اس پوری کائنات کو موجودی بخشن والا اللہ کی ذات ہے، وہ میرا رب ہے. فرعون دی بیٹی نے سمجھایا کہ صحیح ہو جا، اپنے عقیدے کو چھوڑ دے اور فرعون کو رب مان لے. لیکن معاشرہ کہتے نہیں، جان تے جا سکتی ہے لیکن فرعون نے رب نہیں مانا. فرعون کو پتہ چلیا، فرعون نے سمجھایا نہ سمجھی. پھر انہیں ایک علاقے کے اندر، ایک میدان کے اندر آگ جلائی، اس آگ کے اوپر تیل جڑا کڑائی کے اندر رکھا گیا اور ایک دے بیٹے نو لیا گیا. ایک بیٹے نو فرعون نے قتل کیتا، اس آگ کے اندر اس تیل بل دے کڑائی اندر پھینک دیتا. بچہ اکھاں دے سامنے ماں دے جلس گیا، کوئلہ بن گیا، جسم اودا ختم ہو گیا اور وہ روح پرواز کر گئی. ماں دے ایمان تے کوئی فرق نہیں آیا. دوسرا بیٹا اٹھایا گیا، بلدے اس تیل دے اندر پھینک دیتا گیا. تیسرا بیٹا اٹھایا گیا، حتیٰ کہ چلدیاں ایک ساتھی چند مہینے کا بچہ ہے، دودھ پین والا، انہیں پکڑیا ہوا ہے، کوئی کے اندر اٹھایا ہے. فرعون نے گولی چھینیا اور چھین کر کے اس برد کڑائی کے اندر اس بچے کو پھینکن لگا ہے. ماں نے اکھاں چوں آنسو آ گئے، دل پگھل گیا، ایمان لرز اٹھ گیا کہ اے اللہ میرا دودھ پین والا بچہ بھی اس آگ کے اندر پھینک دیتا جائے گا. دل کے اندر تمنا آئی، شیطان نے بات ڈالی کہ چل کوئی اس موقع سے بات کو تبدیل کر لے. لیکن جو ہی تبدیل ہونے لگی، ایمان تو پھسلن لگی. بیٹا جو ہجے دودھ چومدا بچہ ہے، دودھ پیندا بچہ ہے، جڑا بول نہیں سکتا، اللہ نے پوری عزت نے وہ زبان عطا کر وہ کلام کرنے لگ گیا. دیکھو اللہ کس طرح اپنی رحمت نازل کرتا ہے
کس طرح اپنے فرشتیاں نو نازل کر دے، کس طرح اللہ اپنے رحمتاں نزول کر دے، کس طرح اللہ اپنے بندیاں نو استقامت عطا کر دے، جڑے لوگ اللہ دے دین تے ثابت قدم ہو جان۔ اللہ فرمائندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ مان ایمان دعویٰ ڈھول ہوا کس نے لگی کہ اللہ پاک نے اس بچے نو قوت گویائی عطا کر دیتی ہے۔ بیٹا بول دی بیٹا ماں جہنم دی آگ سال تو زیادہ سکتے، جہنم دی سزا تو زیادہ سکتے، کتے پھسل نہ جائیں، کتے پریشان نہ ہو جائیں۔ ماں نے جو الفاظ سنے تو ایمان پر مضبوط ہو گیا ہے۔ فرعون نے بچے کی آگ سے جلاتا تیری ماں معاشتہ نو بھی آگ اندر جلا دیتا۔ میرے نبی فرماتے نے کہ جنت اندر اللہ نے وجہ واسطے مخالف بنا دیتا اور وہ دے اندر خوشبوئیں بھول گئی۔ میرے نبی دیکھ کے آئے اس محل میں، آپ اور یہ خوشبو سون کے آئے۔ اے لوگ نے میرا نے اللہ کے دین واسطے اللہ نے جس وقت رب دے دیتا پھر وہ دنال کسی اور کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ پاک توحید والے بندے کو دیکھ کے مسکرانے نے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر لگیا ہوئے گا، زمین چٹیل میدان کی سوچ اختیار کری جائے گی۔ تمام جماعتاں جڑے لوگ انہاں دے جو معبود سن، ہر ایک جماعت دا جو معبود سی اس معبود کو اس جماعت کے اگے رکھ دیتا جائے گا۔ جڑا کوئی پتھر کی عبادت کرتا سی وہ اپنے پتھر کے پیچھے کھڑا ہوئے گا، جڑا کوئی درخت کی پوجا کرتا سی وہ درخت کے پیچھے جماعت کھڑی ہوئے گی، جڑا کسی حجر شجر قبر کی پوجا کرتا سی اس قبر والے کے پیچھے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارے انہاں دے معبود جڑے ہون گے معبودہ سمیت انہاں نوں جہنم کی آگ اندر پھینک دیتا جائے گا۔ ایک جماعت کھڑی ہوئے گی، وہ نہیں کسی پاسے جا رہی، اللہ رب العزت کی طرفوں آواز آئے گی، ہاں بھی تسی کون ہو، تہاڈا معبود کون ہے؟ کہن گے اسی مسلمان ہاں اور ساڈا معبود اللہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے، آواز آئے گی اللہ رب العزت کی طرفوں، کیا تسی اپنے رب نو ویکھیا؟ کہندے اسی اپنے رب نو ویکھیا نہیں۔ اچھا اللہ نو ویکھیا نہیں تو اللہ رب العزت کی ذات تواڈے سامنے آ جائے کس طرح پہچانو گے؟ آ جائے توحید پرست جے دنیا میں اللہ نو ایک منیا سی نا، اللہ نے نہ کوئی مثل سی نہ کوئی مثال سی اور اللہ رب العزت نے نام کسی نے شریک نہیں بنایا، اس وقت مواحد کہے گا اللہ اگر تو سامنے آ جائے اسی تینوں دیکھ کے پہچان لو۔ اللہ فرماندے تسی بھی نو ویکھیا نہیں، پہچان کس طرح لو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہندے اللہ اسی تینوں پہچان لواں گے کیونکہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جو اللہ نے بات سن کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَتَجَلَّى لَنَا، اللہ رب العزت ضاحکاً اللہ اپنے پردے نو ہٹا دین گے درمیان چوں اور انہاں دی طرف آن گے تے اللہ دی ذات مسکرا رہے ہوں۔ کی پتہ چلیا توحید ایسا عمل ہے، توحید پرست ایسا انسان ہے کہ جو دیکھ کے اللہ کی ذات مسکراندی، توحید والے نو دیکھ کے اللہ مسکراندے نے۔ اور یاد رکھو اگر توحید والے زمین تو اٹھا لے جانا پھر اے اللہ آسمان اور زمین دے ہاں اللہ کا کوئی بکت نہیں ہوئے گی، اللہ آسمان اور زمین کو ختم کر دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ
حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس روئے زمین تے جدو ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا جدی زبان تے اللہ اللہ دے الفاظ ہون، فرمایا پھر اللہ اس روئے زمین کو ختم کر دے گا۔ پتہ ہی چلیا جو آسمان سے سورج جگمگا رہا ہے یہ توحید والے کی وجہ تو ہے، آسمان سے چند چمک رہا ہے تو توحید والے کی وجہ تو ہے، آسمان سے ستارے جگمگا رہے ہیں تو توحید والے کی وجہ تو ہے، پہاڑ اپنے جگہ سے کھڑے ہیں تو توحید والے کی وجہ تو ہے، ندیاں دریا سمندر بہ رہے ہیں تو توحید والے کی وجہ تو، کاروبار معاملات نعمتاں نے صحت تمام چیزاں نے ایک یہی وجہ تو نہیں توحید والے۔ اگر توحید والا دنیا تو چلا جائے اللہ آسمان دے سورج نو بے نور کر دے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ایک ندی دریا سمندر کے اندر آگ بہتا دی جائے گی، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو پتہ چل جائے پھر اس کے بعد اللہ قیامت برپا کر دے گا، روئے زمین ایک بھی توحید والا نہ رہے گا۔ توحید والے کی وجہ تو رزق ملتا پیا ہے، توحید والے کی وجہ تو آج یہودی بھی کھا رہے ہیں، عیسائی بھی کھا رہے ہیں، مجوسی بھی کھا رہے ہیں، اور ٹیررسٹ بھی کھا رہے ہیں، تمام روئے زمین تے مخلوقات کے رزق کھا رہی ہیں توحید والے کی وجہ۔ اگر توحید والا نہیں رہیں گے اللہ اس زمین و آسمان کو ختم کر دے گا۔ اللہ فرماندے نے پھر اس کائنات کا مقصد ختم ہو گیا، پھر قیامت ہی آئے گی۔ لہذا پتہ ہی چلیا کہ توحید والا وہ بندہ ہے جنہوں دیکھ کے اللہ رب العزت کی ذات مسکرا دیتے ہیں۔ آئیے دوسرا بندہ تمہارے سامنے رکھا جنہوں دیکھ کے پروردگار عالم مسکرا دیتے ہیں، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جنہوں دیکھ کے اللہ مسکرا دے، جنہوں دیکھ کے اللہ مسکرا دے نا ساری زندگی دے گناہ بھی بچائیں گے، جنہوں دیکھ کے اللہ مسکرا دے جہنم کے اندر انسان نہیں جائے گا، جنہوں دیکھ کے اللہ پاک کی ذات مسکرا دے بغیر مثال کے جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ آئی دوسرے نمبر کے کون انسان ہے جنہوں دیکھ کے اللہ پاک مسکرا دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نوجوان اور جوانات نے جن کی شادی ہوئی ہے رات کا پچھلا ٹائم میں، رات کا پچھلا ٹائم میں تہجد کا وقت ہے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دینا ہے، اپنے نرم و نازک بستر کو بھی چھوڑ دینا ہے، گرم بستر کو چھوڑ کر کے وضو کر گئے ٹھنڈے پانی کے نال، سرد رات ہے ٹھنڈی رات ہے ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد دی دعو کتاب پڑھتا ہے، اللہ سامنے راہ دعا کرتا ہے، اللہ سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ پاک اس نوجوان نے کہ آسماناں تے مسکرا دے سبحان اللہ، اس نوجوان نے دیکھ کے اللہ آسماناں تے مسکرا دے کہ میری خاطر بستر بھی چھوڑیا، میری خاطر بیوی بھی چھوڑی، میرے خاطر ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تو سبھی کھڑا ہو گیا ہے، میرے کو معافی مانگتا گیا ہے۔ ایک حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث الفاظ نے کہ اللہ پاک فرشتیاں کو پوچھتے ہیں دسو میرا بندہ اپنا بستر چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے، اپنے بیوی چھوڑ کے مصلی پہ آ گیا، ٹھنڈے پانی کا وضو کیتا ہے، سرد رات کے اندر میرے سامنے کھڑا ہو کے رو رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، فرشتوں دسو میرے بندے کو کی مسئلہ ہے؟ انہیں بستر کیوں چھوڑیا؟ انہیں اپنی بیوی کا نال بستر چھوڑ کر کے مصلی پہ کیوں آ کے کھڑا ہو گیا؟ ٹھنڈے پانی میں وضو کیوں کیتا؟ میرے سامنے کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے جواب اندر عرض کر دینے اللہ وہ بندہ تیرے کو تیری رحمت مانگتا ہے،
اللہ تیرے رحمت کا سوال نہیں ہے، اللہ تیری محبت کا سوال نہیں ہے، اللہ تیری الفت کا سوال نہیں ہے، تیرے کو جنت کا سوال کرتا گیا ہے، اللہ اور تیرے کو جہنم تو پناہ مانگا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز کا میرے کو سوال کرتا گیا ہے نا، میں اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ یہ جنت کا سوال کر رہے میں جنت دے دیتی ہے، میرے کو رحمت مانگ رہے میں رحمت عطا کر دیتی ہے، میرے کو رحمت کا سوال کر رہے میں رحمت عطا فرما دیتی، اور میرے کو جہنم تو پناہ مانگ رہا ہے، میرے غضب تو پناہ مانگ رہا ہے، میری ناراضگی تو پناہ مانگ رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ تو آزاد کر دیتا ہے، میں اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوا گا، میں اپنے بندے سے کبھی غصہ نہیں ہوا۔ نماز تہجد ایسی نماز ہے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس نوجوان تے اس آدمی تے اپنی رحمت نازل فرمان، قام من اللیل فصلی، رات نو بیدار ہویا، خود بھی وضو کردا ہے، اپنی بیوی نو بھی بیدار کردا ہے، خود تے ہویا ہویا بیدار، اپنی زوجہ کو بھی اٹھاندا ہے، اپنی بیوی کو بھی بیدار کردا ہے، اور انہوں اٹھاندا ہے، نہیں اٹھدی، فرمایا پھر پانی دے چھینٹے ماردا ہے منہ تے، چہرے تے پانی دے چھینٹے ماردا ہے، انہوں بھی اٹھاندا ہے، اور اٹھا کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان چوں اس بندے واسطے رحمتی اللہ کو دعا مانگی، اللہ اس بندے تے رحمت فرما، اللہ اس بندے تے رحم فرما، جڑا خود بھی اٹھتا ہے تے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور اس عورت واسطے بھی میرے پیغمبر نے دعا مانگی جڑی رات دے وقت دی اکھ کھلی، تہجد دا ٹائم سی، خود بھی اٹھی تے اپنے خاوند نو بھی اٹھایا، نہیں اٹھدا پانی دے چھینٹے مار دیے منہ تے، فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے، اپنے خاوند کو بھی بیدار کر دیے، پاک پیغمبر نے وہ دے واسطے بھی اللہ کو رحمت دی دعا مانگی۔ یہ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ مومن کا شرف ہے، نماز تہجد افضل ترین نماز ہے نماز فرائض تو بعد، اور گناہوں کو مٹان والی نماز ہے، اور مومن کے دل نو غفلت کو پاک کر دیندی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ میں پڑھیا، صحیح بخاری اندر غالباً موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رات سون لگے، نوجوان سی، غیر شادی شدہ سی اجے جس وقت انہاں دا واقعہ بیان ہویا ہے، غیر شادی شدہ سی تے مسجد وچ رات سویا کرتے سی، اپنے گھر نہیں سی جاندے، رات مسجد وچ سویا کرتے سی، تے فرماندے نے ہر روز نے صبح دی نماز تو بعد صحابہ کرام اللہ دے نبی کو آندے، آ کر کے کہندے اللہ دے رسول آ خواب آئی ہے سانو تعبیر دسو، دوسرا صحابی اپنی خواب بیان کردا، کہن لگے ایک دن رات میں بھی سون لگیاں دعا کیتی، اللہ اگر تیرے کول کوئی میرے واسطے بھلائی ہے نا کہ وہ بھلائی مینوں خواب وچ دکھا دے تاکہ میں صبح اللہ دے رسول کو دی تعبیر پوچھاں۔ کیسی خواہش، کیسی تمنا ہے، ساڈیاں راتاں بھی گزرتی ہیں نا نوجواناں دی، اکثر وہ بیشتر نوجوان چوکاں دے اندر، چرایاں دے اندر شراباں پیندے ہیں، زنا ہیڑیاں تے برائی دے گھراں، اور وہ بھی نوجوان سی جنہاں دیاں راتاں گزرتیاں اللہ دے گھراں، اور خواہش کی ہے، تمنا کی ہے، سوچ کی ہے کہ اللہ اگر تیرے کو میرے واسطے کوئی بھلائی ہے نا تو مینوں خواب وچ دکھا دے تاکہ صبح میں اللہ کے رسول کو دی تعبیر ہو سکے۔ نماز رات ستا تے خواب آئی، دو فرشتے یا دو انسان میرے کو لائے، انہوں نے میرے پکڑیا اور ایک کنویں دے کول لے گئے تے میں دیکھیا اور جہنم دی اگ سی، وہ کنواں دکھایا تے اودے وچ میں ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے میں جاندا وا پہچاندا وا، اور ایک کنویں دی شکل ہے جہنم دی اگ دی، اللہ اکبر، کنواں نما ہے جہدے اندر اگ بھرنی پئی ہے، تو میرے تے ایسا خوف طاری ہویا، ڈر طاری ہویا کہ میری زبان جو بے ساختہ الفاظ نکل گئے، اعوذ باللہ من النار، اللہ میں تیری پناہ چاہنا میں جہنم دیا۔ کہ الفاظ ہی نکلے سی تے ایک فرشتہ میرے کو آیا، کہنے لگا عبداللہ
انت رجل صالح، تو نیک انسان ہے۔ تو کی ہے؟ تو نیک انسان ہے، تینوں ڈرن کی لوڑ نہیں، تینوں خوف کی لوڑ نہیں، یہ جہنم کی آگ تو نہیں جائے گا، تو نیک انسان ہے، سادہ انسان ہے۔ فرمانے میں خواب آئی صبح میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب دسی، آپ نے فرمایا عبداللہ تو بڑا نیک انسان ہے، لیکن اگر تک میری گل مان لے نا تو تہجد دی نماز کتے کثرت دے نال پڑھن لگ جا کہ نے خواہش اللہ دے نبی دی، اور آپ نے اس موقع پہ مینوں اس بات کی تلقین کی تھی عبداللہ نماز تہجد نہ چھڈی، فرماندے نے ساری زندگی گزر گئی اس تو بعد کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ عطا بن ابی رباح بوڑھے ہو گئے، حضرت ابن جریج بیان کرتے ہیں انہوں نے شاگرد نے 18 سال میں عطا بن رباح دے نال گزارے، آخری عمر ہے، بڑھاپے دے نال جسم کمزور ہو گیا، بالکل لاغر ہو گئے نے تے نماز تہجد ترک نہیں کرتے، 18 سال تک نماز تہجد مسلسل پڑھتے رہے جدوں تک انہوں شاگردی چ رہا۔ فرماندے نے اتنے لاغر کمزور جسم تک کپا رہے ہیں کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے ایک رکعت میں سورہ بقرہ دیاں 200 آیتاں پڑھ دیں۔ اللہ ہے ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمان فرض نماز بھی کمزور اسی اپنے آپ کو سمجھنے ہیں، نہیں کمزور نہ پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، قوم للہ کہانی کی حق مجبوری ایسی بن گئی ہے کسی بیٹھ نہیں سکتے کھلو نہیں سکتے۔ اور بات اگر انسان اللہ کے سامنے کھلو کے نماز پڑھے گا باوجود کمزوری کے بھی باوجود بیماری کے بھی، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہوئے گا، یہ افضل ہوئے گا، اچھا ہوئے گا۔ تو باکیف حضرت عطا بن ابی رباح تہجدی نماز اندر جدو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ایک رکعت دے اندر 200 آیتاں پڑھیا کر۔ اللہ سانو بھی نماز تہجدی لذت نصیب فرما دے، اس وقت اللہ سانو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک اس بندے نو دیکھ کے مسکرانے نے، پہلے نمبر پہ وہ بندہ جیڑا توحید پرست ہے، اللہ نو ایک منن والا ہے، قیامت کے دن جو اللہ کے دربار سے جائے گا اللہ انہوں دیکھ کے مسکران کے، انہوں دیکھ کے اللہ مسکرا پہ اس سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، انہوں دیکھ کے اللہ مسکرا پہ اللہ پاک اپنی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، انہوں پروردگار عالم دیکھ کے مسکرا پہ جنت جان تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تیسرے دوسرے نمبر پہ وہ آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نماز تہجد پڑھ رہے رات کے پچھلے پیر اٹھ رہے اللہ پاک اس بندے کو بھی دیکھ کے مسکرا دینے لے۔ تیسرا بندہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں واسطے احسار رکھتا ہے، لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے تو دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اور اگے رکھتا ہے، خود بھوک برداشت کر لینا ہے لیکن اپنے بھرا کو بھوکا رہن دینا، خود پریشانیاں جھیل لینا ہے لیکن اپنے بھرا واسطے مشکلات نہیں آن دینا، خود بیماریاں مشکلات پریشانیاں دے اندر زندگی بسر کر لینا ہے لیکن اپنے بھرا واسطے برداشت نہیں کرتا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کے اپنے بھرا کو کھلاندے نے، اپنے دوست کو کھلاندے نے، مسلمان ساتھی کو کھلاندے نے، ہمسایاں دا خیال رکھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور تسی ایک حدیث سنتے رہندے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کی جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، ایک پانی لے والا پانی لے کے آیا، پہلے صحابی نے ہوش کیتا، دوسرے کی آواز آ گئی پانی، انہیں پہلے کو چھوڑیا، پہلا کہنے لگا کہ دوسرے کو پلا دے، دوسرے کو گیا، تیسرے کی آواز آ گئی پانی، دوسرا کہنے لگا پانی، تیسرے کو پلا دے، چل دیا آخری تک پہنچیا، پہلے کی آواز آئی پانی، آخری کے اندر پہلے لوگ پانی پلا دے، جو پہلے کو آیا فوت ہو چکی ہے، شہید ہو چکی ہے، دوسرے کو جانا ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہے، تیسرے کو جانا ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہے، چوتھے کو جانا ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، منو کی پرواہ ہے، منو کی حرج، فلسطین والے تے ظلم ہو رہے ہیں منو کی ہو رہے ہیں، کشمیریوں تے ظلم ہو رہے ہیں منو کی اثر ہے، میں تے اپنی
زندگی اسی طرح گزارتا پیا ہاں خشاشوں کے شاشاں میرا بڑا مشکل کے اندر مینوں کی لگے اللہ فرماندے نے نہیں مسلمان ہوندے ویبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جڑا مسلمان نو دیکھ کے خود وہ پریشان ہو جائے ہیں وہ واسطے انہوں ترجیح دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہمان آیا ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کو آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسافر آدمی ہوں بھوک لگی ہے میرے کو کوئی ساز و سامان موجود نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کھان واسطے کچھ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہمان کو دیکھا آپ نے فرمایا جاؤ میرے گھر کے اندر پوچھو ایک حجرے سے پوچھا گیا کہ نبی کا مہمان ہے کھان واسطے کچھ ہے جواب ملیا کچھ نہیں دوسرے گھر کے اندر پہنچے دوسرے حجرے اندر پہنچے جواب ملیا کچھ نہیں تیسرے حجرے اندر پہنچے نبی کا مہمان آیا ہے کھان واسطے کچھ موجود ہے نبی نے کہا آواز آئی ازواج مطہرات نے نبی کی بیوی نے جواب دیتا گھر کے اندر کھان کچھ نہیں چل دیا سارے حجرے والیاں کو کچھ لیا گیا گھر اندر کھان کچھ نہیں کہا کر رہے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کار ہے کچھ نہ ملیا واپس آیا صحابی اللہ کے رسول کچھ نہیں ملیا فرمایا کون ہے جو میرے آج مہمان کی مہمان نوازی کرے صحابی کھڑا ہو گیا نام ابو طلحہ ہے کہنے لگا اللہ رسول میں ساری صحابی تیرے کبھی مہمان نوازی کروں گا اس مہمان نے اٹھایا اپنے نال گھر لے گئے اور اپنے نال اپنی بیوی نے پوچھا کہ 10 اللہ والی گھر اندر کچھ موجود ہے کہنے لگی بچیاں واسطے کچھ چیزاں موجود نے کھان واسطے اس کو زیادہ کچھ نہیں موجود آج ہی بچیاں واسطے تھوڑا جہا میسر ہے اگر یہ مہمان کو کھلاواں گے بچے بھوکے رہ جان گے بچیاں کو کھلاواں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا انہوں نے کہا نبی دا مہمان بھوکا نہ رہے میرے بچے بھوکے رہ لے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بھوکا نہ رہے بیوی کو کیا کھانا سامنے رکھ دی دیا بجھا دیں مہمان رج کے کھانا کھا لے میں بیٹھا ویسے ہی اشارے کرتا رہا گا جس طرح میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ مہمان سامنے کھانا رکھ دیتا گیا رج کے کھا لیا رات گزر گئی پھر بھوکیاں رات گزار لی بچیاں نے بھوکیاں سوار دیتا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صبح مجلس اندر حاضر ہونے واسطے آ گیا ہے تو آپ نے اندیا دیکھیا آپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے چہرہ دیکھ کے میرے نبی مسکرا رہے ہیں فرمایا اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہو فرمایا ابو طلحہ جڑا تو راتی عمل کیتا ہے نا یہ عمل دیکھ کے اللہ اپنے عرش سے مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اج سارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی سارے اندر مفقود ہو چکی ہے یہ سارے قربانی دوسرے واسطے سی ایک قدم اٹھان واسطے تیار نہیں ہوتے اپنا پیٹ اپنا گھر اپنے بچے بس اس تک اسی محدودہ اگے نکلو ایسے لوگوں اندر شامل ہو کہ لوگ اللہ واسطے ایک دوسرے کو ترجیح دیندے ہیں اللہ فرماتے ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ باقی ایک دو چیزاں رہ گئی ایک دو اعمال جنہوں نے ویکھ کے اللہ رب العزت دی ذات مسکرا پیندے نے انہاں بندیاں وچوں ایک بندہ وہ ہے جڑا اللہ دے رستے وچ صدقہ کردا ہے صدقہ یہ فوائد کی یہ ثمرات کی انشاءاللہ جو میں بیان ہوں گی اللہ کی کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اونا لوگاں چ شامل فرما لے اللہ اونا لوگاں چ سانو شامل فرما لے جنہاں نوں دیکھ کے اللہ مسکرا دے انہاں وچوں پہلا بندہ توحید پرست ہے کہ جنوں دیکھ کے اللہ قیامت نوں مسکرا پے دوسرے نمبر تے نماز تہجد وقت اٹھن والا اور تیسرے نمبر تے اپنے قرآن اپنے آپ کو ترجیح دینے والا یہ سارے قربانی کرنے والا اور چوتھے نمبر تے صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے شامل فرمائے اور قیامت کے نبیوں سے ملا کے اللہ اپنے جنت کا وارث بنائے واخر دعوانا الحمدللہ